اہم پریس کانفرنس آج آپ نے کی کنڈی صاحب کے ساتھ. آپ نے کہا پنجاب میں پیپلز پارٹی مظلوم ہے, صوبے میں جو کام ہو رہے ہیں وہ دراصل پری پول دھاندلی ہے. تو چند صاحب, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہمارا مسلم لیگ نواز سے اچھا ریلیشن شپ ہے. یہ تضاد ہے. آپ کے پاس اپنے بیان کے دفاع میں کیا ثبوت ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس ثبوت بڑے واضح ہیں کہ پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹس کے فنڈز تھے وہ سارے تقریباً نون لیگ کے کہنے پہ لگ رہے ہیں. جو آن گوئنگ سکیمز تھیں وہ بھی نون لیگ کے کہنے پہ لگ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اگر دوسری جماعتوں کو اس میں آپ نے حصہ نہیں دینا, آپ کو اوور سائٹ ہی ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے, تو سارے ایڈمنسٹریٹو جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ بھی ساری نون لیگ کے کہنوں پہ ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ نگران حکومت ہے تو یہ کوئی اچھا نیک شگون نہیں ہے. سارا کچھ اگر مسلم لیگ نون کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو کروا تو یہی انتظامیہ رہی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہے ہیں, چیف منسٹر کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب دمئی میں زرداری صاحب سے مل بھی رہے ہیں, وہ ان کے بچے بھی ماضی میں قرار پائے ہیں, یہ جو رشتہ ہے وہ بھی سب پہ ازبر ہے. نہیں, وہ نون لیگ کی ایکسٹینشن نہیں ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب اچھے آدمی ہیں, تو کون کر رہا ہے؟ میں دیکھیں پنجاب کی یا پاکستان کی بیوروکریسی بڑے سالوں سے پولیٹیسائز ہے اور اس کو ڈی پولیٹیسائز کسی نے نہیں کیا. اور پنجاب میں تو ہے ہی بیوروکریسی کی حکومت ہوتی ہے ہر دور میں, اور دوسرے صوبوں کا کلچر بھی ہوتا ہے. ہمارا تو کلچر بھی, میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی مجھے شرمندگی ہوتی ہے بتاتے ہوئے, ہم ذرا افسر شاہی کے زیادہ تابع دار ہوتے ہیں. شکایت بھی نہیں کرتے. ہمارے گھر میں کوئی داخل ہو جائے ہم اس کی شکایت بھی نہیں کرتے. ہمارے گھر سے کسی کے باپ کو یا ماں کو پکڑ لیا جائے یا بہن کو پکڑ لیا جائے تو ہم گزاری بھی نہیں کرتے. دوسرے صوبوں میں ایسا نہیں ہوتا. سر مگر یہ مجھے تو ان باتوں میں تحریک انصاف کے بیانیے کی جھلک آ رہی ہے. یہ اتنے تگڑے ہیں نیچے کہ محسن نقوی سے بالا بالا بھی کام کرا رہے ہیں. آپ نے آج یہ بھی کہا کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں لیکن اسلامی جمہوری اتحاد والا الیکشن نہیں چاہتے. سر آئی جی آئی تو پیپلز پارٹی کے خلاف بنا تھا, اس اتحاد کو بنایا کیسے گیا یہ بھی سب کو معلوم ہے. اگر ایسا اتحاد بن رہا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ ایسا الیکشن ہو سکتا ہے تو یہ بات بلاول صاحب کو نہیں معلوم؟ دیکھیں, میں یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ بلاول صاحب پیچ کے اوپر جو سیخ پا ہو رہے تھے میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا. جو بجٹ کے معاملے میں جو سیخ پا ہو رہے تھے, جنہوں نے اچانک پیپلز پارٹی پہ ایک توپوں کا رخ موڑ دیا, میں ان کو میسج بڑا کلیئر دے رہا تھا کہ الیکشن ہم چاہتے ہیں لیکن ہم اسلامی جمہوری اتحاد والا الیکشن نہیں چاہتے. اور سچی بات ہے کہ ان کو ہمارا کوئی اتحادی ہو یا ہمارا کوئی مخالف ہو یہ علیحدہ بات ہے, لیکن مینجمنٹ کے ذریعے اب دیکھیں نا, آپ فری اینڈ فیئر الیکشن مانگیں اور آپ جنرل احتشام ضمیر کے رول کو بھول جائیں, آپ جنرل فیض کے رول کو بھول جائیں تو یہ نہیں ہوتا نا. پھر آپ دوسروں کو تانے ہم دیتے رہیں, یا جنرل حمید گل کے رول کو بھول جائیں 1988, پھر جنرل احتشام ضمیر کاف لیگ والا رول, پھر جنرل فیض پی ٹی آئی والا رول. آپ کو یہ رول سامنے رکھ کے ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب معاملات ٹھیک ہو. باقی کوئی نہیں ڈیمانڈ کرتا سوائے پیپلز پارٹی کے. باقی تو سارے بینیفیشری رہے ہیں. پیپلز پارٹی ان ساروں کی وکٹم رہی, حمید گل, احتشام ضمیر, جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل فیض. ان سب کی وکٹم کون سی پارٹی رہی ہے آپ دیکھ لیں. باقی تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اتحادی رہا ہے, بینیفیشری رہا ہے, یا ون پیج کا نعرہ لگاتے رہے. پیپلز پارٹی نہیں ون پیج کا حصہ رہی, نو ستاروں کا حصہ رہی ہے. میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ آج آپ کس طرح بینیفٹ اٹھا رہے ہیں یا آپ آج ریسیونگ اینڈ کے اوپر کس طرح ہیں, بینیفیشری کس کے ہیں. لیکن سر زرداری صاحب اور بلاول صاحب کیا یہ نہیں جانتے جو آپ بتا رہے ہیں, اندر بیٹھے ہیں, آج حکومت چھوڑ دیں, حکومت سے نکل جائیں, یہ حکومت گر جائے گی. دیکھیں, میں رک جائے, جو ہم تو نام لے رہے ہیں کیونکہ ہم وکٹم رہے, اور جو آج نام لے رہے ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ میری مرضی کا, مجھے لا کے اقتدار میں بٹھاؤ تو آپ ٹھیک, اگر مجھے اقتدار سے اتارو تو میں غلط. یہ تو بینیفیشری رہے ہیں نا سارے. آپ مجھے اس کے اوپر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ بینیفیشری نہیں رہے جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اب شوٹ ڈال رہی ہیں یہ کسی نہ کسی صورت میں بینیفیشری رہے ہیں, یا ان کے لوگ بینیفیشری رہے ہیں, جو آج الیکٹیبل ان کے پاس ہے وہ بینیفیشری رہے ہیں. تو یہ سسٹم تو ہے, ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم دوبارہ نہ ہو, اچھے طریقے سے ٹرانسپیرنٹ, اچھے طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس کو عوام ووٹ دیں. بلاول تو یہی کہتا ہے کہ ہماری جنگ کسی پارٹی سے نہیں ہے, غربت, مہنگائی, بیڈ گورننس, ہماری ان سے جنگ ہے, بے روزگاری سے جنگ ہے. ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن اگر ہم یہ بات بھی کریں یا بجٹ کی ڈیمانڈ کریں یا فری اینڈ فیئر الیکشن کی تو توپوں کا رخ کھول دیا جاتا ہے, اور پھر وہ پرانا سٹائل جو ہے
کہ ایک چھوٹے صوبوں کی جماعت کو رگڑ دو، فلاں کو رگڑ دو، اس طرح نہیں ہوتا. آپ پنجاب کے لوگ بھی یا چھوٹے صوبوں کے لوگ بھی، اب 2023 ہے، یہ 1990 کا دور نہیں ہے، یہ 97 کا دور نہیں ہے، یہ 85 کا دور تو نہیں ہے نا. سر یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں، کس کو یاد دلا رہے ہیں کون سا دور ہے؟ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو مروڑ اٹھتے ہیں. آپ کس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، کس کو مروڑ اٹھتے ہیں؟ کیونکہ سر یہ تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، تمام تر قیادت تو خاموش ہے نون لیگ کی. دیکھیں بلاول صاحب، آصف علی زرداری صاحب ماڈل ٹاؤن شفٹ ہو رہے ہیں، اس سے اور آگے لاہور سے آگے ماڈل ٹاؤن، اور ماڈل ٹاؤن میں سارے لوگ ہیں. تو پھر پیپل پارٹی کا جھنڈا آج کیوں اتار لیا جاتا ہے لاہور میں؟ آج بینر کیوں نہیں لگنے دیا جاتا؟ 2 دن بعد بینر اتار دیا جاتا ہے، 2 دن بعد جھنڈا اور کسی پارٹی کا تو اترے نہ اترے، پیپل پارٹی کا کیوں اتار دیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو کیوں ٹف ٹائم دیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے پیپل پارٹی میں شامل ہونا ہے؟ ان لوگوں کو کیوں ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے؟ سویلین بیوروکریسی ٹف ٹائم دے رہی ہے. اور یہ استعمال تو چیزیں ٹیکٹس تو استعمال ہو رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل لوگوں نے، وفاق میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں، ادھر سے ہدایات لے رہے ہیں، اسلام آباد سے ہدایات لے کے کر رہے ہیں. تو کیوں کمال ہے سر. خواجہ آصف صاحب اپوزیشن کی ٹوپی پہن کے روز اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کون کر رہا ہے، حکومت میں آپ ہیں، لیکن مہنگائی کی بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے ہماری جنگ ہے. سر کیسی جنگ ہے؟ کیوں کر جنگ ہے؟ کیوں دھمکیاں ہیں کہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے؟ ڈار صاحب کا بجٹ تو کابینہ میں بلاول بھٹو زرداری اور شہری رحمان صاحبہ کی اپروول کے ساتھ تیار ہوا ہے. دیکھیں کریں گے ہم بات کہ پیپل پارٹی 540 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہے، مسلم لیگ نے 1100 ارب چھوڑا، پی ٹی آئی نے 4400 ارب گردشی قرضہ چھوڑ کے گئے. تو ہم ایکسپورٹ کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ ہم فارن ریمیٹنس کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ ہم ایگریکلچر گندم سرپلس چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے تو گندم امپورٹ نہیں کی تھی. مشرف کے دور میں ہمیں جو وراثت میں چیزیں ملی تھی، ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کیا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں صرف پیپلز پارٹی کے دور میں گندم سرپلس ہوئی ہے. یہ فوڈ سیکورٹی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی کیوں ہے؟ آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں، آپ ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گی، یہ مجھے گندم، چاول ایکسپورٹ امپورٹ سے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ تو نہیں کر سکتے آپ. 1 سال کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی پی ڈی ایم کی پرفارمنس کی. نہیں، کڑوا کڑوا کیا، ہم کس سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی وہ کولیشن گورنمنٹ تھی، یہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. اس وقت نون لیگ بھاگ گئی تھی پہلے 6 مہینوں میں ہمارے ساتھ کہ یہ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. یاد ہے آپ کو کہ بینک کرپٹ ہو گئی ہے جی، یہ ہو گیا ہے. پھر ہم نے چلا کے دکھائی 5 سال. ڈرائیونگ سیٹ پہ پیپل پارٹی تھی تو اس کی ذمہ داری ہماری تھی. آج ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ ہے تو ذمہ داری ان کی ہے. جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا الٹیمیٹلی میجر شیئر ہولڈر بھی وہی ہے اور ذمہ دار بھی وہی ہوتا ہے. اتحادی ذمہ دار اس حد تک ہوتے ہیں کہ جتنا ان کا حصہ بقدر جسہ. تو آج ہم سندھ کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہاں ہماری گورنمنٹ ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے پرانے کلیے پہ یا آپ ڈار صاحب کے یا نون لیگ کے کلیے کو لے لیں تو اس وقت ذمہ داری ہماری تھی کہ کولیشن گورنمنٹ کے ہیڈ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم تھے. آج ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ ہے تو ذمہ داری نون لیگ کی ہے.